سوال ہے کہ نماز تراویح کا کیا حکم ہے؟ قیام رمضان کو ہی بالاتفاق تراویح کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے کئی سارے نام ہیں، ان میں سے ایک تراویح ہے۔ اس کو چھوڑنا بہت سارے اجر و ثواب سے انسان کی محروم بھی بن سکتا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابن خزیمہ میں باب لکھا ہے، باب ذکر الدلیل علی ان قیام شہر رمضان سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف زعم الروافض الذین یزعمون ان قیام شہر رمضان بدعۃ لا سنت، کہ یہ اس دلیل کا بیان ہے کہ رمضان میں قیام کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، جیسا کہ روافض اور شیعہ قسم کے غالی لوگ یہ بات کہتے ہیں۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صلاۃ التراویح جو ہے فی مساجد المسلمین سنت مسنونت، مسلمانوں کی مساجد میں نماز تراویح کا اہتمام یہ مسنون سنت ہے، المستدرک علی الصحیحین میں ہے۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سنت ہے، التمہید ابن عبد البر میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح حافظ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اتفق العلماء علی استحبابها، یہ شرح صحیح مسلم میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل علم کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز تراویح یہ مستحب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں تہذیب الاسماء واللغات میں کہ اجمع المسلمون فی زمانہ و بعدہ علی استحبابها، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت اور بعد کے زمانہ میں مسلمانوں کا نماز تراویح کے استحباب پر اجماع ہے۔ امام شاطبی نے الاعتصام میں، اسی طرح علامہ صنعانی نے سبل السلام میں اس کو سنت مؤکدہ لکھا ہے۔ علماء احناف وہ لکھتے ہیں کہ غنیۃ المستملی میں ہے کہ التراویح سنت مؤکدۃ للرجال والنساء جميعا باجماع الصحابۃ ومن بعدهم من الائمۃ، کہ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، اور اس پہ صحابہ اور بعد والوں کا اجماع ہے۔ اور منکرھا مبتدع ضال مردود الشہادہ، کہ جو اس کا منکر ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس کے مستحب ہونے کا، وہ بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور ایسا بندہ ہے جس کی گواہی کو رد کر دیا جائے گا، ناقابل بھروسہ انسان ہے۔ علامہ طحاوی حنفی فرماتے ہیں کہ التراویح سنت باجماع الصحابۃ ومن بعدہ من الامۃ منکرھا مبتدع ضال مردود الشہادہ۔ اسی طرح علامہ سرخسی حنفی رحمۃ اللہ علیہ المبسوط میں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ نماز تراویح جو ہے یہ مشروع ہے۔ اسی طرح علامہ ابن عابدین شامی حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا انکر اصل مشروعیتہ المجمع علیہ بین الامۃ فانہ یکفر، کہ جس عمل کی مشروعیت پر امت کا اجماع ہو، کوئی بندہ اگر اس کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ السنۃ فی التراویح ان تصلی بعد العشاء الآخرۃ کما اتفق علی ذلک السلف والائمۃ فمن صلاها قبل العشاء فقد سلک سبیل المبتدعۃ المخالفین للسنۃ، کہ تراویح میں جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اسے نماز عشاء کے بعد ادا کیا جائے گا، اور سلف کا طریقہ اور عمل اسی بات پہ رہا ہے، اور جو بندہ اس کو عشاء سے پہلے ادا کرے گا، مغرب کے بعد ادا کرے گا، یا کسی اور وقت میں ادا کرنے لگ جائے، تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے بدعت کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا۔ دیکھیں رمضان کے قیام کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایمفسائز کیا ہے لوگوں کو، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے اسی قیام کو ہی تراویح کہا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کان رسول اللہ یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یامرهم فیہ بعزیمۃ، آپ وسلم بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے، صحابہ کو ترغیب دلایا کرتے تھے، یہ صحیح مسلم میں ہے قیام رمضان کے بارے میں۔ تو یہ کہنا کہ نماز تراویح یہ ثابت نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن کیوں پڑھی ہے اس کی بھی وجہ بیان ہے۔ صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 924 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشیت ان تفرض علیکم صلاۃ اللیل فتعجزوا عنها، مجھے ڈر لگا کہ یہ آپ پہ فرض نہ کر دی جائے اور پھر آپ اس سے ادا کرنے سے عاجز آ جائیں۔ تو یہ وجہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح کو بند کرنے کی۔ تو یہ کہنا کہ نماز تراویح مشروع نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، یہ بات بالکل بے بنیاد ہے، غلط ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو، چونکہ وہ اب علت ختم ہو چکی تھی کہ وحی آنا بند ہو چکی تھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موقع کی مناسبت سے، حالات کی مناسبت سے اس عمل کو جاری کر دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے آج بھی صدقہ جاری ہے، کیونکہ